اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کے بعد جب انسان کو تخلیق کرنے کا سوچا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا محبوب فرشتہ جو بعد میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق انسان کے مخالف ہو گیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ انسان کو تخلیق نہ کریں کیونکہ یہ فسادی ہوگا جو زمین پر فساد پھیلائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی وکالت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا تخلیق کیا گیا انسان دنیا میں امن کا پیمبر ہوگا اور زمین کو خوبصورت بنانے میں ہمیشہ کلیدی کردار ادا کرے گا۔ کیا انسان نے اس بھروسے کو قائم رکھا ہے؟ کیا انسان نے اس برہم کو قائم رکھا ہے؟ یہ ماضی، حال اور مستقبل کا ایک اہم سوال ہے اور رہے گا۔ زمین کے انسان نے دوسرے کے حصے کی چیزوں پر قبضہ کرنے کی ہوش کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے، لیکن آپ عالمی سطح سے لے کر اپنی نجی زندگی کو دیکھیں تو انسان نے اپنی اس ہوش کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ زمین کے ٹکڑے کو ہتھیانے کے لیے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ برطانیہ جو آدھی دنیا پر حکومت کرتا رہا، اس نے اپنی سلطنت کو بڑھاوا دینے کے لیے کمزور ملکوں اور خطوں کو بری طرح کچلا اور انسان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ پھینکا۔ ان تمام واقعات کی تاریخ گواہ ہے اور حال ہی میں بننے والی ایک ویب سیریز دی لاسٹ کنگڈم میں اسے فلمایا بھی گیا ہے کہ اگر برطانیہ نے آدھی دنیا کو اپنے زیر اثر کیا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی خونی تحریک ہے۔ برطانیہ کی طرح سینٹرل ایشیا سے آنے والے چنگیز خان، ہلاکو خان اور اسی طرح کے دیگر حملہ آوروں نے انسانیت کو ختم کرنے کی لرزہ خیز داستانیں رقم کی ہیں۔ سکندر اعظم نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا عزم کیا اور اپنے اس مذموم مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا۔ ہٹلر اور مسولینی کا گٹھ جوڑ بھی اسی لیے بنا کہ وہ یورپ اور مغرب پر قابض ہونا چاہتے تھے، لیکن دنیا میں عبرت کا نشان بن گئے۔ وہ ملک جو اب ترقی یافتہ ملک کہلا جاتے ہیں اور دنیا میں چودھری بنے پھرتے ہیں، ان سب ملکوں نے اپنی سلطنتوں کو بڑھانے کے لیے انسانی خون کا بازار گرم کیے رکھا اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اگر ہم اپنے ملک اور خطے کی بات کریں تو برصغیر ہمیشہ بیرونی حملہ آوروں کے لیے ایک پرکشش خطہ رہا ہے۔ پہلے ایران، عراق اور افغانستان سے آنے والے حملہ آوروں نے اس خطے پر قبضہ کیے رکھا، جس میں سب سے زیادہ طویل عرصے تک مغلیہ حکومت قائم رہی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے برصغیر میں قدم رکھا تو اس وقت آخری بادشاہ بھی مغل ہی تھا۔ مغلوں سے اقتدار لینے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے کم و بیش 100 سال تک برصغیر میں لوٹ مار، انسانوں سے زیادتی اور استحصال کی ایسی داستانیں رقم کی جن کو بیان کرنے کے لیے بہت لمبا عرصہ درکار ہے اور جس کا اظہار پاک و ہند کا مورخ بیان کرتا رہتا ہے، اور فلم ساز بھی اپنی فلموں کے ذریعے جد و جہد کی داستانوں کو فلم بند کرتے رہتے ہیں۔ ایسی لرزہ خیز داستانیں ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی مذہب کو ماننے والے ہیں اور ہر مذہب ہی امن کی تعلیم دیتا ہے، تو پھر انسان اپنے مذاہب کے برعکس عمل کیوں کر رہے ہیں؟ اسی طرح آپ عالمی جنگوں اور تاحال ہونے والی جنگوں کو دیکھیں تو یقین و پریشان ہو گئے کہ کروڑوں لوگ ان جنگوں کی نظر ہو چکے ہیں، لیکن انسانوں نے ماضی کی خونریزی سے کچھ نہیں سیکھا، کیونکہ انسان اپنی سلطنتوں کو بڑھاوا دینے کی حرص میں تاحال مبتلا ہے۔ موجودہ دور میں گریٹر امریکہ، گریٹر اسرائیل، گریٹر برطانیہ، گریٹر چین، گریٹر روس اور گریٹر ہندوستان کے لیے یہ ممالک کسی نہ کسی شکل میں جنگوں میں مشغول ہیں۔ کائنات کی خوبصورتی ختم کرنے کے لیے بارود کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ غزہ،
یوکرین، روس، لبنان، شام، صومالیہ، یمن وغیرہ اس کی تازہ ترین مثالیں ہیں۔ دنیا کے ممالک کو زیر اثر کرنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے بینکوں کے نام بھی آتے ہیں، جو ملکوں کو زیر اثر کرنے میں سود پر قرضے دے کر ان کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں اور اس ملک کو دیوالیہ قرار دے کر اس کی اثاثوں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ جیسے حال ہی میں سری لنکا کے دیوالیہ ہونے کی مثال سب کے سامنے ہے۔ مسائل میں گر ترقی پذیر ملک چار و ناچار ان کی شرائط کو مان کر اپنے ملک کو چلاتے ہیں۔ ان طاقتور ملکوں نے کمزور ملکوں کو دبانے کے لیے اگٹھ بنا لیا ہے، جنہیں مختلف نام دیے گئے ہیں۔ یہ سارے اگٹھ گروپس غریب ملکوں کو دبانے کے فیصلے کرتے ہیں اور ان پر اپنی پالیسیاں مسلط کرتے ہیں، اور جو ان کی بات نہ مانے وہ پھر جنگ کے لیے تیار رہے۔ وینزویلا کی مثال آپ سب کے سامنے ہے، جسے دبانے کے لیے امریکہ نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان کے صدر یوگو چاویز چٹان کی طرح اس کے سامنے ڈٹے رہے۔ ایک اور حیرت انگیز بات کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ان طاقتور ملکوں نے جو فرموز بنائے ہیں، لیکن جب یہ خود کمزور ملکوں کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اپنے ہی بنائے گئے فورمز کے قوانین کو ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ جیسے اسرائیل نے غزہ بندی میں جنگ بندی کے لیے UN کی قراردادوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور گریٹر اسرائیل کے نام پر وہ فلسطینیوں کو دوسرے علاقوں میں نقل مکانی کی کوشش کر رہا ہے، جس کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی تقویت دی ہے، جس کے مطابق امریکہ غزہ کو اپنا علاقہ قرار دے رہا ہے اور وہی مطالبہ دہرا رہا ہے جو اسرائیل کرتا چلا آ رہا ہے کہ فلسطینی دوسرے علاقوں کی طرف نقل مکانی کر جائیں۔ گو کہ غزہ میں جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن ان لیڈروں کے بیانات سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ جنگ بندی عارضی ہے اور عین ممکن ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے بعد جنگ دوبارہ نہ شروع ہو جائے۔ پاک و ہند میں کشمیر کا تنازع بھی عالمی تنازع سمجھا جا رہا ہے، اور یہ بھی زمین کے ایک ٹکڑے پر اقتدار کی جنگ ہے، جس کے حل کے لیے تاحال کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ انڈیا قانون سازی کر کے کشمیر پر اپنا تسلط قائم کر چکا ہے اور کشمیریوں کی آزادی کشمیر کے مطالبے کو ماننے سے انکاری ہو چکا ہے۔ حال ہی میں امریکی صدر نے کینیڈا کو اپنا علاقہ قرار دے کر ایک نیا محاذ کھول دیا ہے، جس نے عالمی سطح پر سراسمیکی پھیلا دی ہے۔ امریکہ کے نت نئے بیانات سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے مستقبل میں دنیا میں امن کا قائم رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس طرح انڈیا اور چین کے درمیان تبت کا ایک چھوٹا سا گاؤں کشیدگی کا باعث بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کی صورتحال دیکھیں تو جہاں دہشت گردی ہمارے لیے درد سر بنی ہوئی ہے، وہاں خیبر پختونخوا کے علاقے کرم میں زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی وجہ سے اب تک 2 فرقوں کے سینکڑوں افراد قتل ہو چکے ہیں، اور تاحال ہماری سیکورٹی فورسز نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے آپریشن شروع کیے ہوئے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دونوں فریقین میں کوئی بھی زمین کے اس چھوٹے سے ٹکڑے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ انسانی تاریخ کا یہ موضوع، جس میں قتل و غارت زمین کے لیے انسانوں کا قتل عام، اقتدار کی ہوس میں اپنے پرائے کا استحصال، بہت بڑا موضوع ہے، جسے ایک مضمون میں سمونا ناممکن ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان خدا اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تعلیمات کو بالکل بھول چکے ہیں، اور موجودہ دور میں بسنے والے انسانوں نے ایک نئی دنیا تخلیق کی ہے، جس میں بدامنی، قتل و غارت، استحصال، کمزوری پر ظلم، لوگوں کو ختم کرنے کے لیے مہلک سے مہلک اسلحہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔
حیرت انگیز طور پر دنیا کے تمام ملکوں حتیٰ کہ ترقی پذیر ملکوں نے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ایٹم بم بنا لیے ہیں۔ جدید ترین اسلحہ اور بہتر سے بہتر دفاعی نظام گویا ہر ملک کی پہلی ترجیح ہے، جبکہ دنیا کو پرامن اور خوشحال بنانا ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات بھی انسانوں سے انتقام لے رہی ہے، جسے موسمیاتی تبدیلیاں، ناگہانی آفات اب انسانوں کا مقدر بن چکی ہیں اور پوری دنیا اس سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ کبھی مختلف ملکوں میں نہ بجھنے والی آگ کی شکل میں، کبھی زلزلے، کبھی سیلابوں اور سونامی کی شکل میں، کبھی شدید گرمی اور سردی کی شکل میں اور کبھی لامتناہی بارشوں کی شکل میں، لیکن انسان ہے کہ اپنی روش سے پیچھے ہی نہیں ہٹ رہا۔ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ انسانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو خدا انسانوں کو ختم کرنے کے لیے قیامت کا دن جلد ہی مقرر کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بنانے والے کی بات ہر پر کان دھریں اور ایسا سماج بنانے کی کوشش کریں جس کی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ انسان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ باغ عدن سے نکالے جانے کے بعد تو اسے زمین میسر آ گئی تھی، لیکن اگر زمین سے نکالا گیا تو پھر وہ کہاں جائے گا؟